مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ دو چیزوں کا ہے۔ یہ مہینہ، اس میں دو چیزیں ہیں، یہ ماہ صیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ قرآن پاک کو بھی اس مہینے میں اتارا ہے۔ اس بنیاد پر اس مہینے میں دو چیزیں ہو گئیں، روزے والا مہینہ بھی ہو گیا یہ، اور قرآن پاک کا بھی مہینہ ہو گیا۔ روزے کا مہینہ ہونے کی وجہ سے ماہ صیام ہے یہ، اور رمضان قرآن مجید کے اترنے کی وجہ سے یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ ان دونوں کی تاثیر، یعنی روزے کی اور قرآن پاک کی تاثیر، اگر پورے حقوق اور آداب کی رعایت کر کے کوئی آدمی اس کو رکھ لے تو حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو گویا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ حال یہ ہوگا کہ کوئی اگر اپنا عزیز، قریب سے قریب عزیز بھی آتا ہوا اگر اپنے پاس آئے گا اس دن، تو آدمی دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے قریب نہ آئے۔ قریب نہ آنے کی بنیاد دو ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بنیاد جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ کہ ہر آدمی اس بات سے گھبرائے گا کہ میرے اپنے جو معاملات ہیں وہی بہت ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی حق اس کا میرے اوپر ہو اور اس کا تقاضا کرنے آ گیا ہو۔ یہ ایک اور آدمی کے لیے فکر کی بات ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اگر یہاں اپنے کسی کے لیے ہم نے بدخواہی کے سلسلے میں کوئی تدبیر کی، کچھ سوچا، کوئی اسکیم بنائی، چاہے ہم اس پہ عمل نہ کر پائے ہوں، وہ قیامت کے دن وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا فوراً، اور وہ یہ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ ہی معاملہ کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ اس طرح کوئی آدمی زندگی گزار لے کہ بالکل صاف ستھرا رہے، کسی سے کوئی چیز نہ ہو، تو بہت ناممکنات میں سے وہ، تو ایک گھبراہٹ اس کو یہ ہوگی کہ اس کا کوئی تقاضا میرے ذمے اس لیے آ رہا، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگے گا آدمی۔ دوسرے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہیں نیکی کا مطالبہ کر لیں۔ ایسے بھی بعض حضرات ہوں گے کہ اللہ پاک ان سے فرما دے گا کہ جاؤ ایک نیکی لے آؤ، تمہارے لیے ہم جنت جانے کا فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ سمجھے گا جیسے دنیا کے معاملات میں تھے، مدد مل جاتی تھی، یہاں ہم کو مدد مل جائے گی، وہ دوڑا جائے گا، لیکن کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ایک نیکی بہت ہوتی ہے، کہاں سے مل جائے گی اس کو اس میں۔ تو ایسے وقت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن یہ قرآن اور یہ رمضان کے روزے، یہ دونوں فرمایا اگر اس کو حقوق کے ساتھ ادائیگی کر دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مضبوط سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جا کر کے یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اور روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ دن بھر بھوکا پیاسا اور کیا کہتے ہیں بیوی سے خصوصی ملاقات اور اسی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ، اور اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، لہذا میں اس کے لیے سفارش کر رہا ہوں۔ اور قرآن پاک گواہی دے گا کہ راتوں میں نیند قربان کی ہے اس نے، راتوں کے راحت آرام، روزہ رکھ کے تکان تھا، لیکن تراویح اس نے پورے طور پر پڑھی اور میرا سنا ہے غور سے اس نے
حق ادا کیا تو میری سفارش قبول فرما لیجیے آپ۔ تو یہ دونوں ہمارے گواہ ہیں، اور ہم لوگ جانتے ہیں بھائی گواہوں کی گواہی پر ہی مقدمات کی پیروی جو ہوتی وہ موقوف ہوتی ہے۔ گواہ اگر مضبوط ہیں تو فیصلہ حق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ گواہوں کے توڑنے، گواہوں پر جیرا ہونے کا ایک معاملہ آتا ہے، اچھے خاصے گواہ ٹوٹ جاتے ہیں، جیرا میں اتر نہیں پاتے ہیں، تو آدمی ایسے کو گواہ بناتا ہے جو بالکل مضبوط ہو، پکا ہو، نہ ٹوٹے، جیرا میں جو ہے اتر جائے، ایسے کو بناتا ہے وہ۔ تو یہاں کی عدالتوں کے لیے جب اچھے اور عمدہ گواہ تلاش کرتے ہیں تو وہاں کی عدالت، ظاہر ہے کہ وہاں کی عدالت کا معاملہ یہاں جیسا تو نہیں ہے، وہ تو سب اس ذات کے سامنے ہے جو علیم اور خبیر ہے، جو سب باخبر ہے، سب جاننے والا، آگے پیچھے سب صورتحال جان رہا ہے۔ تو ان کے یہاں کسی کا گواہ بن جانا ایک تو بول تو آسان بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ رمضان کا مہینہ اور اس میں جو قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص تراویح کا جو نظام ہے یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں، یہ بشرطے کہ ہم نے ان کے حقوق کے ساتھ ان کے معاملات ہم نے ادا کیے ہوں۔ اسی تعلق سے ایک بات جو عام طور پر معاشرے میں ہو رہی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے، یہ قابل اصلاح چیز ہے، وہ یہ کہ اب دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہم ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور بوجھ سمجھنے کی سب سے بڑا دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ ہم پورے رمضان تراویح میں قرآن سننے کا مزاج ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس یہ علماء نے اور فقہا نے جو ضرورت کی بنیاد پر ایک گنجائش دے دی تھی کہ بھائی تھوڑے دنوں کے لیے میں قرآن پورا کر لو پھر اپنی تراویح پڑھ لینا، تو تراویح پڑھ لینا اس کو ہم بھول گئے، اور ضرورت بھی واقعی ہے کہ نہیں یہ بھی ہماری کچھ نہیں ہے۔ اکثر جہاں تراویح 3 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی اور اس سے زائد کی ہو رہی ہے، اکثر پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خلل پڑے اگر وہ پورے مہینے پڑھ لے قرآن پاک کو، نہیں ہوتا ہے۔ شاید انگلی میں گننے چننے میں 1-2 لوگ ہوتے ہیں، پورا کا پورا یعنی پوری بستی جناب والا 10 دن میں ختم، 1 ہفتے میں ختم، 3 دن میں ختم، 11 دن میں ختم، 12 دن میں ختم۔ یہ جو سفارشی ہم تو بہت کمزور بنا لے رہے ہیں اپنا۔ قرآن کیا کہے گا جا کر کے؟ قرآن تو یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو ان لوگوں میں تھے جو تراویح میں ہمارا سننا بوجھ محسوس کرتے تھے، تو یہ تو ایسے تھے کہ چاہ رہے تھے ایسا حافظ ملے جو ہوائی جہاز ہو۔ ہوائی جہاز کا مطلب بس خالی یعلمون تعلمون سننے کو ملے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ادغام ہے، قلقلہ ہے، غنہ ہے، مدہ ہے، حروف کی ادائی، کچھ نہیں۔ مقتدی بھی خوش ہیں، امام بھی خوش ہے، بلکہ مقتدی ایسے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر کہیں امام نے کسی دن تھوڑا سا دھیرے دھیرے پڑھ دیا تو اس کی خیر نہیں، کہیں گے امام صاحب کہیں اور چلے جاؤ، تم یہاں دن بھر کام کر تھکے ہوئے ہو، تم ایسے پڑھا رہے ہو تراویح۔ یہ جو ہمارا مزاج بن رہا ہے، مجھے یاد ہے ہمارے اپنے شعور کے زمانے میں پورے ہردوئی شہر میں ایک نظام ہمارے بڑوں نے جو بنا رکھا تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ پورے مہینے تراویح کا اہتمام اور اس میں قرآن مجید کا آخر عشرے میں قرآن ختم ہوتا تھا، اور وہ بھی 20-22 میں اگر کوئی ختم کر دیتا تو ہم لوگ اس کو بڑے اس سے دیکھتے تھے، اور وہ جواب دہی کی فکر کرتا تھا حضرت کے ہاں کہ حضرت کو جواب دینا پڑے گا ہم کو۔ ایسا نظام بنایا تھا کہ 25 میں، 27 میں، 29 میں ختم ہو، 100 پارہ اطمینان کے ساتھ بالکل۔ اور 100 پارے میں اگر دیکھا جائے ہم یہ سمجھتے ہیں حافظ کو بھی کوئی بوجھ نہیں ہے اور سننے والوں کو بھی بوجھ نہیں، چاہے کوئی کتنا تھکا ہو 1 رکوع 2 رکوع پر سن سکتا ہے آسانی کے ساتھ میں۔ لیکن ایسا مزاج تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب چراغ لے کے ڈھونڈو کہ پورے شہر میں 25 و 27 میں کہاں ختم ہو رہا، تو شاید باید، اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں یار یہ کہ 25 کو ختم کر رہے ہیں، 27 کو ختم کر رہے ہیں۔ ارے اللہ پاک نے پورے سال میں یہ 2 چیزیں عطا فرمائی، میں نے عرض کیا یہ مہینہ ماہ سیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے، دونوں کا حق کیا ہے؟ جیسے ماہ سیام پورے مہینے چل رہا ہے، اسی طریقے سے تراویح میں قرآن بھی پورے ہونا چاہیے۔ ماہ قرآن کا حق یہ ہے کہ پورے مہینے ہم چلائیں، 25 کو ہو جائے، 27 کو ہو جائے، یہ ٹھیک ایک بات ہو گئی۔ اب جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ختم ہو رہا، عام طور پر جن لوگوں نے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب وہ ہم بالکل ہلکے ہو گئے، اب ایسے ہلکے ہو گئے کہ مسجد نماز ہو رہی وہیں گلی میں ٹہل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے جمگھٹا لگائے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو
رمضان کی بھی توہین، تراویح کی بھی توہین اور قرآن کی بھی توہین ہم کر رہے ہیں یہاں پر ہیں۔ یہ اس لیے عرض کیا بھائی، ہم اگر چاہتے ہیں قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارشی مضبوط بنے، تو اس کے لیے یہی ہم کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی کہ جس طرح روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح تراویح میں قرآن پاک کا اخیر تک اہتمام رہنا۔ ماشاءاللہ بعد ایسے لوگ ہیں، اللہ پاک امت پہ ایسے لوگوں کی کثرت فرما دے کہ دن میں بیچارے تقریباً مزدوری والا کام کرتے ہیں، وہ دن میں جیسے ٹھیلا گھسیٹنا، اینٹ گارے کا کام کرنا، اس طرح مشقت کا کام کرتے ہیں وہ، اور اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ تو خیر، ہم لوگ اکثروں کا اللہ نے راحت و آرام کے اتنے انتظامات کر رکھے گھروں کے اندر ہے کہ جناب پوچھئے نا، اس کے باوجود روزہ رکھنا۔ محلوں میں اگر تجزیہ کیا جائے تو غیر معذور ہیں، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے، نہیں روزہ رکھ رہے، پورا گھر نہیں رکھ رہا، اگر رکھ لے رہے تو مستورات بیچاری، خیر ان کا ایک ذوق ہوتا وہ رکھ لیتی۔ ارے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو تم؟ اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، کوئی عذر تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی مشقت کا کام تمہارے پاس نہیں ہے، تو روزہ رکھ کیوں نہیں رہے ہم لوگ ہیں؟ بھائی یہ اپنے عمل سے بے اکرامی کا جو معاملہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ڈر ہے کہ جو اللہ نعمتوں کو دینا جانتا ہے وہ نعمتوں کو چھیننا اور لینا بھی جانتا ہے وہ۔ اس لیے بھائی جتنے اوقات ہمارے رہ گئے ہیں قدردانی کے ساتھ، عرض کیا تھا یہ مہینہ دو چیزوں کا عرض کیا ہے، ایک تو ماہ سیام ہے، دوسرے ماہ قرآن ہے، اور سیام اور قرآن یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اور ظاہر ہے قیامت کے دن ہر آدمی چاہے گا کہ سفارش ہو، بیڑا پار ہو جائے، محض اپنے اعمال پر سارے معاملات ہو جائے۔ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائے تم جاؤ، تمہارا کچھ نہیں، نکل جاؤ، تم چلے جائیں گے، لیکن اکثریت تو ایسی نہیں ہوگی اس میں۔ لہذا اس لیے بھائی کوشش کرنا ہے کہ مجاہدہ، مشقت تراویح کی بھی کر اٹھانا اور روزوں کی بھی، کہ روزے بھی رکھنا ہے ہم کو اور اسی کے ساتھ میں تراویح بھی پڑھنا ہے ہم کو۔ روزے معمولی عذر کی، اب بڑے بازے قابل قدر ہیں، بیچارے مریض ہیں، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ادھر نہ رکھیے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دیں، یہ محض ڈاکٹر کے صرف کہہ دینے سے عذر نہیں بنے گا۔ تب ڈاکٹر ہو، اولاً تو وہ مسلم ہو، دوسرے وہ ماہر ہو، وہ کہہ دے کہ روزہ رکھنا مضر پڑے گا آپ کے لیے، اس وقت جا کر کے علماء اس کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ ہلکے پھلکے لوگوں نے کہہ دیا کہ صاحب مرض چونکہ ایسا ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، وہ تو بات بہت لمبی بن جائے، ان کا اچھا ٹھیک ہے، اب عذر تو مل ہی گیا، اب 3 ٹائم گھر پکواؤ اور تم بھی نہ کھاؤ، بچے بھی نہ کھائیں، جیسے ابا کھائیں گے تو بچے کو آئے گے، روزے رکھیں گے، وہ کہیں گے ہم بھی کھائیں گے ساتھ میں بیٹھ کر کے، تو ہم ذریعہ بن رہے ہیں ان کے روزہ نہ رکھنے کا۔ اس لیے بھائیوں اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ عذر ہے، شریعت نے تو ظاہر ہے آزار کی اتنی رعایت کی تو کہیں ہے ہی نہیں وہ، لیکن واقعی عذر ہو بھی تو آج کل تو دوائیں بھی ایسی چلی ہیں کہ ان کی خوراک صبح شام کر لی جائے تو وہ امراض پر قابو بھی پا لیتی ہیں وہ، یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ اصل بات جو آج عرض کرنے کی تھی وہ یہ کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے۔ سیام اور رمضان، سیام اور قرآن یہ ہمارے لیے سفارشی قیامت کے دن بنیں گے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، جرا میں ٹوٹنے نہ پائیں، ہٹنے نہ پائیں، ہمارے خلاف نہ ہونے پائیں، اس کے لیے ان کا حق ادا کریں۔ اگر ہم نے حق تلفی کی تو ظاہر ہمارے حق میں گواہی نہیں دیں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہے روایات موجود ہے، عبادات میں جتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ تھے آپ کا بندہ ہے، اس نے تلاوت نہیں کی، اس نے فلاں کام نہیں کیا، میرا حق دلوائیے آپ۔ شریف آدمی کے اوپر کسی کا حق ہو اور وہ تقاضا کرے، ہمارے غیرت کے تو وہ گڑ جاتا ہے بیچارہ، اور وہاں تو پوری اللہ پاک کو شرمندگی سے محفوظ فرما لے ہمیں۔ قیامت کا منظر ہوگا، سارے لوگ موجود ہوں گے، وہاں ہماری عبادتوں کی کوتاہیاں وہ چھپیں گی نہیں، وہ تو کھڑی ہو جائیں گی، آ کر کے ہم سے مانگنا شروع کر دیں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہاں ادائیگی کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے روزوں کی پابندی اور اسی کے ساتھ میں تراویح میں قرآن کے سننے کی پابندی، ایسا مزاج ہم بنا لیں کہ ہم اخیر تک قرآن پاک سنیں۔ معذورین کے لیے تو میں نے کہا فقہاء نے اجازت دے دی ہے، لیکن واقعی عذر ہے نہیں
یہ تو کسی مفتی سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ واقعی تمہارے یہاں عذر ہے، نہیں پایا جا رہا۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو معذوروں کی فہرست میں شامل کر لیا اور ایسے حافظ جی کو پکڑ لے آئے جو ماشاءاللہ وہ میں نے ہوائی جہاز سے جو استعمال کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے، پہلے تو ہم لوگ کہا کرتے تھے پنجاب میں اب ہوائی جہاز والا ہو کہ وہ نیت باندھے فوراً رکوع ہو جائے اور جلدی سے ختم خالی ہو جائے۔ مسجدیں کم سے کم رمضان میں آباد رہنا چاہیے، اور قرآن جہاں ختم ہوا بالکل غیر آباد ہو جاتی مسجدیں۔ عشاء کی نماز میں کیا ہوا، چھوٹی تراویح ہوئی، آدھا گھنٹہ مشکل سے لگا، ختم بالکل۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ایک روزوں کی اور ایک قرآن پاک کی۔ ذکر کر لو بھائی 100 بار۔